آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں جڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دیہاڑے میں وہ دنال سلام لواں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. 50 مرتبہ والے وظیفے تے عمل ہونا چاہیے تے یہ پڑھدیاں لطف آ جاوے تو بشک 50,000 واری پڑھ لے. اللہ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، جڑی میں آیت بینہ دا حصہ پڑھیا ہے نا، میں چاہنا کہ ذرا اس دی وضاحت آپ دے سامنے عرض کر کے اجازت منگا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر، فرمایا وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے. والظاہر والباطن، فرمایا وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز دا جانن والا ہے. بالکل سادہ مفہوم اور ترجمہ میں جناب کے سامنے عرض کیتا ہے. اس آیت کریمہ جڑا میں حصہ تلاوت کیتا نا، لفظ ہووا تو شروع ہوتا ہے. علماء تشریف فرمان انہاں دی خدمت سبق تواڈے نال میں چند گزارشات کر رہا ہوں. یہ ہووا ضمیر ہوندی ہے. ضمیر دا ویسے ہی معنی چھپی ہوئی، یہ اندر کوئی شے لکی ہوئی ہوندی ہے. سمجھ آئی نا جی؟ عمومی طور تے جدو یہ ضمیر پڑھائی جاوے تو دسیا جاتا بھی یہ اشارہ کسی ذات نال ہوندا ہے. ہووا وہ، یہ وہ کون ہے؟ آئمہ تفسیر لکھتے ہیں اس تو مراد ذات خدا بھی ہے تے ذات مصطفیٰ بھی ہے. اگر ذات خدا مراد لئی جاوے تو پھر ترجمہ بنتا بھی اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ذات مصطفیٰ مراد لئی جاوے تو پھر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ساڈے نبی اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، تے اللہ دی عطا دے نال ہر چیز دے جاننے والے بھی ہیں. تے گل ہور بھی ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، جڑی میں تفسیر کر رہا نا، اس دے بارے شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے محقق علی الاطلاق آکھیا جاتا ہے، اپنے تے اپنے پرائے بھی انہاں نوں معتبر و مستند شخصیت قرار دیندے. شیخ محقق دی مشہور زمانہ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع تے لکھی ہوئی، اور یہ علماء دے کول تسی اکثر اس کتاب دے بارے سنتے رہتے ہو سو، مدارج النبوہ. اس کتاب دے خطبے دے وچ شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا ہے کہ یہ جڑی آیت کریمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ دی توحید دا بھی سمندر ہے تے مصطفیٰ دی شان دا بھی سمندر ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ دی توحید والے پاسے دیکھو تو پھر بھی کیا بات اتنی وسعت ہے کہ بندہ یہ حق نہیں ادا کر سکتا یہ بیان کا. اگر آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس دیکھا جائے تو بندہ انہوں بھی بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. اچھا، میرا خیال ہے کئی بندے جو بیٹھن بھی تو کہڑے مولوی کا حوالہ دیتا ہے، یہ جمعرات والے دھڑے ختم پڑھانے والا مولوی نہیں ہے. یہ ذہن نشین فرما لو، یہ شیخ محقق مامور من الرسول فی الہند، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کی ڈیوٹی لائی کہ ہند دے اندر چلے جاؤ، اتھے چل کے میرے دین کا کام کرو. تے انہاں خواب دے وچ جدوں حضور نے آرڈر دیتا تے رونے لگ پے، یا رسول اللہ میں تو سارا کچھ چھڑ کے تواڈے کول آیا سی، میں روزہ ویدا رہساں تے میرے دکھ کم ہوندے رہسن، تے حضور تسی پھر مینوں جدائیاں پا رہے ہو. تے آقا کریم نے فرمایا ایتھے تے صرف روزہ وینا ہے نا، جے میرے آکھن تے اٹھے ٹر جاسے تے ہر رات روزے والا نبی دیکھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ شیخ محقق رحمت اللہ علیہ، میں کسی عام ہستی کا نام کوئی نہیں لیا، یہ شیخ محقق رحمت، اور جس کتاب کا نام لیا ہے بابا کتاب بھی عام نہیں ہے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ. آپ نے جدو آکھیا گیا نا کہ تسی بھی کوئی سیرت تے کتاب لکھو چاہتے، اعلیٰ حضرت نے گل ہی مکا چھڈی. فرماتے ہیں شیخ محقق کی اے مدارج نبوہ دے ہوندیاں نویں کتاب لکھن دی لوڑ ہی کوئی، آپ نے حق ادا کر چھڑے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ میرے بھائی یہ شخصیت بھی مسلمہ شخصیت ہے اور کتاب بھی بڑی معتبر و مستند کتاب ہے، اور اس کے اندر آپ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ جڑی ضمیر ہے یہ ذات خدا بھی راجے ہے اور ذات مصطفیٰ کے پاسے بھی. اس تو مراد خدا بھی ہے اور مصطفیٰ بھی ہے. توجہ ہے سب حضرات دی جتنے بیٹھے ہیں. گرامی قدر حضرات آؤ ہوں ذرا یہ دی تفسیر سن لئیے. اگر اللہ کی ذات مراد لے جاوے کہ اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ سنو ذرا، اور یہ بھی سنو کہ سنی توحید کی میں بیان کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ بس اوقات الزام ہے کہ سنی توحید نہیں بیان کر دے،
میں نے کہا توحید بیان کرتے ہیں پر وہ توحید نہیں کہ جڑا دنیا تے شرک دے فتوی لائی دیتے، وہ توحید نہیں اسی بیان کرتے، اسی وہ کرنے جڑی قرآن و حدیث دے وچ ثابت ہے۔ وہ سنو کیڑی ہے؟ فرمایا هو الاول، اللہ اول ہے۔ تے اللہ اول ہے دا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ کل مخلوقات انہوں پیدا کرنے والا رب ہے، تے جدو یہ پیدا بعد ہوئی ہے پہلے رب بھی ہے تے اول ہویا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خالق ہون دے اعتبار دے نال اول ہے۔ یہ توجہ فرماؤ اس گل تے، یہ تھوڑا جہا گہرا مسئلہ ہے جڑا میں تمہیں سمجھانا چاہنا۔ مالک ہون دے اعتبار دے نال اول ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس اعتبار دے نال اول نہیں ہے کہ جی میں مخلوق پیدا ہوئی اسی طرح رب بھی کدوں آیا، نہ اللہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ واسطے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، مستقل بذات ہے، وہ دی جڑی ذات ہے غیر متناہی ہے، لا فانی ہے، کسی دی محتاج نہیں، ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ پیارا سی۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے اپنے رب کریم دے بارے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذرا وہ جڑے پچھلے پیارے بچے بیٹھے نہ نیڑے کرو، ذرا ایک بندہ اٹھ کے نیڑے کرو، نیڑے، یہ جدو گلاں کرتے تو مینوں سبق بھول جائے گا۔ بچے جتنے بیٹھے ہو نا نیڑے آ کے پتر گلاں سنو، تسی بھی حضور دی فوج ہو اور یہ تسی دین سیکھو گے تو پھر اگے سکھاؤ گے نا، یہ بڑا ضروری ہے۔ او میرے چاند جڑے بیٹھے او پی ٹی آئی والے ہو، کوئی نانو کو ہے سائیں تا آکھے جا، اٹھیو اٹھیو، ایک بندہ آگے ہو، ذرا آگے ہو میرا پتر، کیوں ٹیکا چھڈو، جلدی کرو جلدی، چل سونے چل ادھر بھی چکر لا، ادھر بھی آ، ذرا بولیے سبحان اللہ محبت کے ساتھ۔ یہ مسئلے بڑے خاص ہیں، تسی بے شک خود نہ بولو، میں بالکل برداشت کر جاؤں گا، لیکن توجہ سکے کھبے ہوئے نہیں برداشت کرنا، بڑا خاص سبق ہے جناب دے نال، لیکن انہوں ہن سیریس بھی نہیں لینا کہ آپ بولنا ہی کوئی نہیں، بولنا بھی ایک ذوق دی دنیا تے ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر لکھا ہے ذرا اللہ رب العزت وہ اول ہے، میرا مطلب کیا ہے؟ خالق اول ہے، مالک اول ہے، رازق اول ہے، سمجھ آ رہی نا؟ بس اس اعتبار دے نال وہ رب اول ہے، بس اس کی زیادہ وضاحت کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ دوسری بات، اللہ آخر ہے۔ اگر اللہ آخر ہے تو کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید دے وچ اشارہ ہے جس نے ساری دنیا تے موت آ جائے گی نا، ایون دین فرشتے تے بھی موت تے بھی موت آ جائے گی، اللہ اس ویلے ساری دنیا کوئی نہیں ہوئے گا سوائے رب دی ذات تو۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، اے قرآن مجید ہے، اللہ فرمائے گا دسو بھائی آج کون ہے بادشاہ؟ تو کون بولے گا؟ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج وہ بادشاہ ہے جہاں نام اللہ ہے اور وہ واحد ہے اور قہار بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں میں تھوڑا جا آسان کر کے سمجھا دیں، میں اول تیار کرتا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس ویلے مخلوق کوئی نہ آئی اس ویلے بھی اللہ آئی، ایک اول ہے، اور جس ویلے سارے موتیا سے اس ویلے بھی اللہ ہوئے گا، یہ آخر ہے، یہ مطلب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات نہیں؟ یعنی اللہ کی ذات میں فنا کوئی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ بات ہے۔ مخلوقات کی ابتدا ہوئی کہ اس کو بھی پہلے رب ہے، مخلوقات کی انتہا ہوئی تو اس کو بعد بھی رب ہے۔ ان سمجھ آ گئی ہے جناب؟ اے ہے اللہ اول بھی ہے اور اللہ آخر ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آ گئی تو پھر اگلے لفظ کی وضاحت بھی سن لو۔ فرمایا اللہ ظاہر بھی ہے کہ اللہ باطن بھی ہے۔ کوئی ظاہر اور باطن کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ تے تشریف فرمائے تو جا کے تسی دیکھ سکتے ہو، نہیں، اس کائنات کے اندر صرف دیا اکھاں دے نال اگر کوئی دیدار کر سکتا ہے نا تے او تیرے تے میرے نبی دی ذات ہے، تیرے تے میرے نبی تو علاوہ جاگدیاں ہویاں صرف دی اکھی دے نال کوئی اس کائنات دے وچ میرے رب نو ویکھ سکدا ہی نہیں۔ آواز بہت کمزور آنی چاہیے، بہت کمزور آنی چاہیے۔ صرف تیرے تے میرے نبی دی ذات ہے، بس ختم۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ ہاں، خواب دے اندر مومن صالح بندہ جڑا ہے انہوں دیدار ہو سکتا ہے اللہ دے جلوے میں۔ خواب دے اندر سیدی و سیدنا نعمان ابن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ دے بارے بات بالکل ثابت ہے، 100 مرتبہ رب دے جلویاں دا دیدار۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات؟ خواب دے وچ ہو سکتا، جاگدیاں ہویاں صرف تیرے تے میرے نبی دیکھ سکتے، بس ختم، اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ ثابت بھی ہے میرے آقا واسطے، ٹھیک ہے؟ ظاہر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ دی قدرت دے جلوے ظاہر میں جڑے اس بات تے دلیل ہے کہ رب ہے، جنہوں عقل ہوئے وہ ضرور من جاتا ہے۔ یہ جلوے ظاہر، قدرت ظاہر دا مطلب ہے۔ قاری صاحب یہ دا کی مطلب ہے؟ میں کہا بالکل سمجھانے ہیں کہ یہ دا کی مطلب ہے۔
دیکھو قرآن مجید برہان رشید یہ اللہ تعالیٰ دے ہومن تے دلیل ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ دے ہومن تے دلیل ہے. بھئی وہ کیسے؟ ظاہر ہومن تے دلیل ہے وہ کیسے بھئی؟ جس ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نو نازل فرمایا نا محبوب پاک تے صلی اللہ علیہ وسلم، کافران نے اعتراض کیتا نہ کہ کلام تے بشر دا یہ اللہ دا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. فرمایا کہ اگر تسی شک کر دے ہو کہ اے اللہ دی طرف نازل نہیں ہویا جڑا ساڈے بندے دے اوتے ہے، اے دی اندر تانوں شک ہے اے اللہ دی طرف نازل نہیں ہویا، تے فرمایا پھر تسی یہ نہیں کرو نا، تسی کی ہوئی ایک صورت بنا کے تو دکھاؤ. اور نہ لگی صرف یہ نہیں فرمایا صورت بنا کے دکھاؤ. اللہ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ تو علاوہ توانو چھٹی ہے جتنے تواڈے مدد کرنا والے نے لائے آؤ قیامت تک بنا کے دکھاؤ. چلو کتنا بڑا چیلنج ہے یار رب دی ذات دا کہ قرآن کیسا قرآن بنا کے دکھاؤ. بلکہ جو قرآن کی ایسی آئی میں سمجھانے واسطے کہہ رہے تھے سورت کی گل ہے. آواز بہت کمزور آ رہی ہے. سورت کی گل ایک سورت بنا کے دکھاؤ. سمجھ آ رہی ہے بڑی بات نہیں کہ فرمایا کافران نے بڑے بڑے چیزاں بنانے کی کوشش کی تھی. انگریز نے، ریسرچر نے، سائنسداں نے. دان اور ہوتا داند اور ہوتا ہے. ہاں جڑا رب دی قدرت نہ مندے داند ہویا دان تو نہ ہویا. آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات. بڑا کچھ بنا لیا ہے. جہاز بنا لے، موبائل بنا لے، ٹیلی فون بنا لے، اسی طرح نہیں بم بنا لے، بندوقاں، گولیاں، ہر شے بنا کٹی. کوئی بندہ کسی جرت کدی کی تھی ابھی چلو انہا تو انہا کل کا سر یہ بھی کہ صورت ہی چا بنائیے. اگلی گل بھی سن لگے ہے. پہلی گل ہے تو کوشش کوئی نہیں کرنے لگا تے جے کوئی کرے چاہ تے وہ اپنی صورت نہیں بچنی. آواز کمزور ہو رہی ہے، آواز کمزور ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ میں تو ایک اگلی گل بھی دساں پوری ذمہ داری دے نال کہہ رہا ہوں. یہ گوگل سرچ کر دیو، سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو. آج تو تقریباً 4-5 ماہ پہلے حضرات علماء اس بات کو جانتے ہوں گے انڈیا دے اندر ایک رافضی سی انہیں آخیا سی قرآن دے وچوں اے تک کر دیو. کس نے یاد ہو؟ یاد ہے وہ جڑا رافضی سی نا قبلہ آج تو 1.5 ہفتہ پہلے ہندو ہو گیا. جاؤ گوگل سرچ کرو. جڑا قرآن دا منکر ہوتا ہے ہوندا ہی کافر ہے. جو نہیں نہ بتا ہے قرآن دا منکر کافر ہوتا ہے تے رب نوں کافر کر کے مارتا ہے. بولنے چ نہ رویا قرآن دا منکر نہ بنے. مفتی احمد یار خان نے تفسیر نیمی چ گل لکھی بھی چس نو بھی چس کرا دیتی. آپ فرماتے ہیں کہ جدو ہندوؤں کی حکومت سی نا تے ہندوؤں کا جڑا وڈا گرو سی وہ کو سارے ہندو گئے اور کہنے لگے آج ساری حکومت ہے سارے کو ٹائم ہے مسلمان کا قرآن کیویں بدل چھڈ وہ تیری سارے من جاندے تیرے آکھن تے گاں دا موتر پیتی کھلوتا ہے. ہندو گاں دا موتر پیتی کہ تیرے آکھن تے گاں دا موتر حالانکہ موتر دے وچ جراثیم ہوندا ہے پر وہ آندا ساڈا خدا پیتی کھلوتا ہے. نہیں توجہ فرمایا جدو اللہ عقل ہی مت ہی مار دے دے. بے شک بے شک. اور یار مسلمان تے طیب ہے پاک ہے ستھرا ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے. ابھی ایڈے گندے لوگ اسی ایڈے ستھرے ہیں کہ اسی انہی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتے جے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے پاک نہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. او ساڈا تا بانڈا نہ پاک ہو جائے تو کلمے نال پاک ہو جاتا ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. تو سمجھ آئی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. انہاں آخیا قرآن بدل چھڑ کی میں تیری منیندی پئی ہے تو بڑی ٹور ٹپا ہے اپنا. اس آخیا کمڑے ہو گئے ہو. سمجھ آئی؟ قرآن میں تو نہیں بدلی نا. اس آخیا کیوں نہیں بدلی نا؟ اس آخیا میں تو ویسے پنجابی ہاں. سمجھ آئی نا تو ہندوستان کے رہن والا میں کیوں بدلا یہ تو عربی نہیں بدل سکیا. اس آخیا کہڑا عربی؟ اس آخیا یزید عربی جانتا یہ باوجود وہ حکومت کا انہیں نبی دے نواسے کو بھی قتل کروا چھڑیا لیکن یہ قرآن نہیں بدل سکتا. کیوں؟ انہوں نے آخر قرآن تے حسین نے نیدیا دے پڑھیا انہوں کون بدل سکتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. کوئی بات سمجھ آئی میرے سمیانوں؟ کوئی نہیں آئے جن آئیوں سبحان اللہ کہہ سکتا ہے محبت ہے. دوستان مکرم قرآن کوئی نہیں بدل سکتا. اور وہ بندہ انہیں آکھیا سی قرآن دے وچوں ایتاں کٹ دیو اور میں نواں قرآن مارکیٹ لے کے آواں گا. وہ دے اوتے ایف آئی آر بھی ہوئی سی جیل دے وچ بھی لٹر لکھا دے وہ ہندو ہو گیا ہے. میں کہ ہوے قرآن دا منکر تے مسلمان ہوے پکا کافر ہوندا ہی نہیں قرآن دا منکر.
بیٹھے ہو ایک قرآن مجید کی شان سے بھی بول لیا کرو. سمجھ آئی؟ ایک قرآن نے تو چڑھ کے میرے لجپال حسین نے پڑھی. ہوں سمجھ آئی سنیے نو گرامی قدر حضرات میں صرف جڑی جناب دی خدمت میں دستا پیا کہ قرآن رب دے جلوے ظاہر ہون تے دلیل ہے. اگر کوئی اور ہے کہ قرآن بنا کے دکھاؤ ایک صورت نہیں بن سکتی تو مان جاؤ کوئی رب ہے نا. یہ ایک کلام ہے اللہ دے کلام تو علاوہ کسی نے کلام ہو ہی نہیں سکتا. تے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مان جاؤ کہ رب ہے. اور دوسری بھی دلیل دے چھڑا جی جاگے بیٹھے قرآن مجید کا تریا سپارہ جتنے ایت الکرسی ہے بولو تو صحیح چاہ ایت الکرسی تو تھوڑا یا اگیرڑے اور پچھڑیاں نے ایتا پڑھ سو تو تمہیں مسئلہ لگ جا سکتا. توجہ نہیں فرما رہے کیویں مردہ ہوتا ہے کیویں مردہ زندہ ہوتا ہے وہ تے نبیاں دے قصے باقاعدہ طور تے لکھے ہوئے ہیں. لیکن اس تو اگے جلے سورت مکتی ہے نا 4 رکوع اگے چل کے اگلی سورت شروع ہوتی ہے. ہاں اس سورت میں دوسری یا تیسری ایت پڑھ کے دیکھو وہ دے اندر ایک بات موجود ہے. فرمایا اللہ نے اپنا تعارف کروایا. فرمایا میں وہ رب ہاں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. فرمایا میں وہ رب ہاں جیڑا تواڈی ماں دے ڈیڑھ دے وچ میں تواڈی تصویر بنا دینا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے کمال والی بات. اچھا دوسری جگہ پڑھ کے دیکھ لو فرمایا یہ جڑا انسان ہے اسی نو پانی دے ایک قطرے دے نال پیدا کیتا ہے. خلق من ماء انسان نو پانی دے نال پیدا کیتا گیا. آج تائیں کوئی بندہ میں 2 گلاں سمجھاوے چاہ جیڑا تصویر بناوندا ہے وہ تصویر بنا کے پانی دے وچ رکھدا ہے یا پانی تو بچاوندا ہے. ارے بولو ساری دنیا تصویر تو پانی نو بچاؤندی ہے رب بناوندا ہی پانی دے وچ. نمبر 1 اور نمبر 2 ساری دنیا جس نے تصویر بناؤندی ہے تسی ہن بھی کسے کو جب میں فوٹو چھکنا ہے وہ آدھے یار باہر انیرا ذرا لائٹ تے آ تے جڑے فوٹوگرافر دے پاس لے کے آ لائٹا بال آئے بال آئے بال آئے بال 5-6 بڑے بڑے بال بال کے اور فوٹو چھکدا ہے. چنگا کالا بندہ بھی انہوں معلوم ہوندا بھی ایڈا حسن تو میرے پیو تے کوئی نہ جڑا میرے ناراض نہ ہویا گا تھوڑی جی کھلی گل ایڈا سونا بن جاتا لائٹاں شیٹاں دے نال. جدوں بھی کوئی تصویر بناتا ہے پانی تو بھی بچاتا ہے تے اندھیرے دے وچ بھی نہیں بنا سکدا. صدقے رب تو جاواں فرمایا بنائی بھی پانی تو ہے تے بنائی بھی ماں دے ڈیڑھ دے اندھیرے دے وچ. یہ رب دے ظاہر ہون تے دلیل ہے. اب بولو جاؤ سبحان اللہ. اسی نا اپنے پیراں واسطے تے اپنے بابیاں واسطے بڑا بابا 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 کیا بات ہے کدی رب واسطے بھی بولیا کرو سستیاں چھڑ دیو. سمجھ آندی بھی میری اس گل دی اس گل میری جان سمجھن دی کوشش کرے سارے بھرا جتنے بیٹھے ہو. اے رب تبارک و تعالی دے ظاہر ہون تے دلیل ہے. اور ایک چھوٹی گل اور بھی دسی جاواں سبحان اللہ جو نہیں فرما رہے آپ. اے دیکھو بھی انگریز جڑے نا انگریز اے بڑی تھار اخر چاند تے پڑ گئے میں کہ بول کے کری اسے دا کلمہ پڑھیا جے نے قانون قدم چاند نو بھی قدمہ ہی ساتھ لیا. سبحان اللہ بہت آواز کر دو بہت آواز کر دو. چلو مان لیا تو چاند تے بول کی تے کلمہ تو تمہیں پڑھیا نہیں تو چلان چمار مر رہے نہیں توجہ فرما رہے. نمبر 1 نمبر 2 ہم نا پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ گئے تو میں کہوں میں کی کروں تو جڑی پہاڑا تے بنا ہے نا حضور نے فرمایا یہ پہاڑ میرے کو پیار کرتا ہے. سبحان اللہ کتنے بنا ہے تو ساڈی عقل نوں سمجھے ہی کہ یار میں کہا مولانا تم کیا کہنا چاہتے ہو. میں کہا میں تینوں دسنا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کیڑی دی کھوڑ دے وچ کیمرہ مار دے میں تسی نیشنل جغرافیہ چینل دیکھیا ہوئے گا. کیڑی دی کھوڑ دے وچ کیڑیاں کیا کر رہی ہیں کیسے جاتی ہیں آتی ہیں مقباس سے. آج تک کسی انگریز نے یہ دسیا کہ قبر دے وچ سوال جواب کیویں ہوندے وار نہ کیمرہ. یار جی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو گل پرکھن والے بیٹھے ہو تو سبحان اللہ آکھ سکتے ہو. آج تک لو انہاں نوں آکھو چلو قبر دا حالات دسو نہیں ہم نہیں بتا سکتے تو میں کہا ہوندا ہے کوئی ہوتا تو ہے تو میں کہا دیکھو نہیں. اور میں تمہیں ایک اور گل بھی دساں ایک انگریز نے ایک بار یہ جسارت کر کے دیکھا سی انہیں آ کے کیمرہ لا دیتا تے لوگ کے ایک جگہ تے بہ گیا تے جوں ہی یاد ہے مطلب اس نے کی آخنا باہر کی دسیا سی 4-5 چھوٹیاں چمچیاں کڑی چن ویدا بیٹھا یکدم آدمی ایک منظر آیا اور جتنے اس کمرے بیٹھے سارے اٹھائیں غرق ہو گئے کمرے کی زمین بوجھ ہو گیا. اللہ دی قدرت چہرے جائنا لا کیمرہ قبر دے 10 بار کی ہوتا پیا نہیں توجہ فرما. ہر جگہ تے تیرے کیمرے لگ گئے قبر دی حالت تیرے سامنے نہیں آ سکتی. یہ تو مطلب کو رب ہے نا جڑی کا ظاہر ہی نہیں ہونا.
نہیں توجہ فرما رہے ہیں. اور اگلی گل میں تینوں دسنا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں واسطے یہ چیزاں بھی کھول دیتی ہیں. فرمایا جڑا بدکار بے حجا بے غیرت بندہ ہوئے گا قبر انہوں کھا جائے گی مٹا دے گی. تے جڑا اللہ دا بندہ ہوئے گا نیک بندہ ہوئے گا فرمایا قبر انہوں نہیں کھائے گی. میں قسم چاہ کے نمت کئی بندیاں دے بارے سنیا بھی ہے تے کئیاں دے بارے میں ویکھیا دوستاں ویکھ کے دسیا ہے. کئی بندیاں دیاں قبراں وچوں ہڈیاں بھی نہیں نکلیاں کھا گئی قبر اور کئیاں دا 20 سالاں تو بعد بھی جسم سلامت نکلیا ہے. میں آکھیا میرا ایمان مڑ مضبوط ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ اللہ دے ظاہر ہون تے دلیل ہے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیے. فرمایا بل باطن اللہ باطن بھی ہے. تو باطن کا کیا مطلب؟ باطن کا معنی چھپا ہوا ہے. کیا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہے بھی صحیح تے نظر بھی نہیں آوندا ایو تو باطن ہے. کیا میں نے کہا ہے بھی صحیح اور نظر بھی نہیں ایو تو باطن ہے. اور کیا ہے؟ مننا بھی پوندا ہے کہ ہے. آواز کمزور ہوا جوان میرے عزیز دوستو یہ ایک معنی اور بھی بیان کیتا گیا. فرمایا جتنی چیزاں دے تاثیر ہے نا اے وچ آدمی جناب بادام کھاؤ اے طاقت دیندا ہے. اسی طرح جی کاجو کھاؤ فلانی طاقت دیندا ہے. فلانی شے کھاؤ او ٹھڈی ہے اے تتی ہے. فرمایا جتنیاں تاثیر ہیں نا یہ رب دے باطن ہون دا اظہار ہے. سبحان اللہ. سب تاثیراں میرے رب نے وچ رکھیاں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی. باطن ہون دا ایک اے مطلب بھی ہے اور باطن ہون دا ایک اور مطلب بھی ہے. کئی باری تساں ویکھیا ہونا ہے کوئی بندہ ہے امرود لے کے کٹدا تے وچ نام لکھدا اللہ. سبحان اللہ. باطن تے ہے نا وہ جتو چاہے اپنے نام دے جلوے ظاہر چکر. کئی باری مسیح تے ٹہل لاؤ او تے لکھیا ہوندا اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کنوں دے سینے تے لکھیا گیا پتھر دے سینے تے لکھیا گیا تیرے سینے کدوں لکھیا جائے گا؟ اور سیدی اعلیٰ حضرت نو پڑھ کے دیکھو میرے امام احمد رضا فرمایا آپ فرماتے ہیں میرا دل چیر کے دیکھو اے دو ٹوٹے کرو ایک پاسے لا الہ الا اللہ دوسرے پاسے محمد رسول اللہ. اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. بس ہر چیز کو کوئی ذرہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. سمجھ آئی؟ بلکہ پوری دنیا کو وہ محیط ہے بس. اور اگلی گل بھی سنو. اللہ رب العزت اپنے محبوبہ نو پھر علم عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اتنی گل کروں گا پہلے وضاحت سنو پھر آگے چل رہے ہیں. فرمایا کہ اگر اس تو مراد نبی دی ذات لے جاوے اول اول کہ نبی اول ہے پھر کیا مطلب؟ اللہ اول آخر ظاہر باطن. سمجھ آ گئی ہے؟ میرا خیال ہے پہلی باری تسی یہ موضوع سنیا ہونا ہے. مشکل تو نہیں ہے ویسے بہت آسان ہے لیکن سن کے اپنا ایمان مضبوط کرو نا. ہن نبی پاک اول کس طرح ہے یہ بھی سن لو. مخلوقات دے وچ سب تو پہلے اللہ نے اپنے نبی دے نور نو پیدا فرمایا. اولو ما خلق اللہ نوری یا جابر. یہ حدیث ہے. فرمایا سب تو پہلے اے جابر اللہ نے تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا ہے. سبحان اللہ. پوری کائنات دے وچ پہلی مخلوق جنوں رب نے پیدا کیتا ہے تیرے تے میرے نبی دا نور پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اس اعتبار دے نال میرے نبی اول نے پیدا ہونے کے اعتبار دے نال اول نے. آپ کا نور سب تو پہلے پیدا ہویا. نمبر 1. نمبر 2 عالم ارواح دے وچ جس ویلے رب نے روحاں نوں اکٹھا کیتا ہے 9 سپارہ پڑھ کے دیکھ سکتے ہو تسی. الستو بربکم اللہ نے فرمایا ساری روحاں کیا مسلمان کیا کافر کیا اگلے کیا پچھلے سب نے فرمایا کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ سب نے کہا کال بلا کیوں نہیں؟ اے دے تحت علامہ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ آپ نے الواقیت الجواہر کے اندر لکھے ازالت الخفا پڑھو شاہ ولی اللہ محدث سے دل بھی اور روض الریاحین پڑھ کے دیکھو. اے جب لکھے گل بڑی سوادی ہے اللہ کر کے میں سمجھاؤں کامیاب ہو جاؤں. فرما جس لئے روحان اکٹھا کیتا نا اللہ نے پوچھیا تے سب تو پہلے جڑی روح بولی آئی اور روح محمد آئی بڑی بولی. اور علامہ عبد الوہاب شعرانی نے جڑی گل لکھی ہے بڑی سنن والی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے صحابہ کرام کو پوچھے دسو بھائی
جس ویلے اللہ نے روحاں اکٹھا کیتا تے کسی نوں یاد ہے وہ معاملہ خوشبو والے بیٹھ جائیں بیٹے توجہ میری طرف رکھیں آپ حضرات سبحان اللہ اور جڑے پیچھے بیٹھے بچے کوئی ایک بندہ کمیٹی والا ایک ادھر کھلوے ایک ادھر کھلوے بیٹے تہاڈی ذمہ داری ہے اٹھو بھی اٹھو کہ کوئی بندہ بیٹھا اٹھی منا لے جے ٹنگا سلامت ہونی تو تواڈے وچوں گل کردا پیا جڑے بیٹھے کو ہے ٹنگا والا اٹھی کھلو میرا چان انہاں نوں اگے کر او بھائی تقریر نہیں کر اگے آؤ اگے آؤ بھائی اگے او چھوڑا او انکاڑیا اگے بڑھ زمین آتا ککا گتی کرو تک یار نہ تھا ایتھے کھڑا ہو جا میرا پتر جیڑا بول رہا ہے ایک گولی خوراک دے دینی ہے تے ویکھی باقی سارے نوں آرام آ جاسے اب بولو بھائی سبحان اللہ سارے محبت دے نال آواز ڈاڈی کمزور ہے یہ دبانا نہیں چاہیے سبحان اللہ ادھر دیکھے میری طرف او بابا یہ بڑی مہنگی تقریر ہے جڑی میں سناتا پیا راز نہ ہویا ہے دوڑیا مائیاں تو ہٹ کے میں گل کرن دا دیاں آیا جو ہاں تو کم از کم کوئی تسا قرآن دا فیضان لئیے نا خدا دا نام منو آپ نے یہ انیر نو بچے مو سے نہیں روکنا تو کیا روکنا ہے تھوڑی جہ ترکڑے ہو جڑے جاگ دے بیٹھو سبحان اللہ کھو سبحان اللہ فرمایا جس ویلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تہاڈا رب ہاں سب تو پہلے روح مصطفیٰ بولی وہ تیرے حضور اول نے لیکن اگلی گل بھی سنیا ترکڑے ہو کے عقیدہ اہل سنت کی گل آ گئی ہے نبی پاک نے صحابہ کرام نے پوچھا ہے تو انہوں یاد ہے وہ مسئلہ جلے اللہ نے پوچھا سی سیدنا صدیق اکبر بولے حضور میں یہ بھی یاد ہے اللہ نے روحاں کو اکٹھا کیتا ہے میں یہ بھی یاد ہے اللہ نے پوچھا میں یہ بھی یاد ہے کہ سارے بولے نے میں یہ بھی یاد ہے سارے تو پہلے کیڑا بولے اگلی گل تے سنیاں دی واری آ گئی اللہ آپ کو عزت بخشے حضور اگلی گل تے سنیاں تہاڈی ذمہ داری آ گئی ہے فرمایا سارے تو پہلے کون بولیا صدیق اکبر آدھے نے یا رسول اللہ سارے تو پہلے تسی بولے سمجھ آئیے پر صدقے اپنے نبی کو جانا میرے کریم نبی نے فرمایا لوگ تو سن لو اگر سارے تو پہلے میں بولیا نا تو میرے بعد میرا ابو بکر بولے ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار صداقت اللہ عزت بخشے اے ہے سیدنا صدیق اکبر دا مقام و رتبہ اوتھے بھی صدیق اکبر دا پہلا نمبر کلمہ پڑھیا صدیق اکبر دا پہلا نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو غار دے وچ گئے پہلے جامن دے وچ صدیق دا پہلا نمبر نبی جدو پردہ فرمایا خلافت ملی تے پہلا نمبر صدیق دا ہے نبی دے مصلی دی امامت ملی پہلا نمبر صدیق دا ہے نبی جدو روزے دے وچ گئے سارے تو پہلے روزے جامن والا صدیق ہے آپ اٹھا کے بولو سنی کی طرح اور سنا سانو کوئی بندی چرسی عقیدہ نہ دے گے ساڑھا عقیدہ قرآن و حدیث دے دلائل تو ثابت میں ایک سلام پیش کرنا سیال شریف دے بادشاہ آجا حمید الدین سیالوی صاحب آپ بیٹھے سن تے قوالی قوال پیا کرتا سی انہیں اکھا دماں دم مفقل اندر علی دا پہلا نمبر آپ نے فرمایا اوہ چپ سپیکر میرے اللہ کیا سانو ہونے ڈوم عقیدہ سکھاؤں گے آپ کہنے لگے میں سیال شریف دا گدی نشین ہاں اور میں خواجہ قمر دا پتر ہاں جنہیں جیدہ بیٹھا ہے بول سکتا ہے میں خواجہ قمر دا پتر ہاں اور میں مولا علی دی اولاد چوہاں یاد رکھ مینوں بھی علی بڑا پیارا ہے لیکن اسی آج تک نعرہ نہیں لایا کہ علی دا پہلا نمبر کیوں فرمایا 1400 سالہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر دا ہے سنی بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سنی بندہ خبردار کوئی مولوی کوئی پیر اور کوئی نقیب اور کوئی خطیب اپنی راہ بدلے پھر ساڑھے سنیاں دے سڑے جو نہ چڑھے کل اپنا راستہ بدل تو کسی اور گھر جانا چاہنا ہے تو سنیاں دے کول جانا ہوتا نا میرا پتر ہے تے تیرا عقیدہ نہ بدلے گا اس سے واسطے مولا علی نے فرمایا جڑا میری شان گھٹاوے توجہ ہے سمجھ رہا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جڑا ابو بکر و عمر دی شان گھٹاوے اور میری گناہ دے تو بتاوے فرمایا میں انہوں منہ دیاں لمیاں پا کے 80 ڈانگا مرے فان ہوئے جے تے تو علی دے لتر گھل
سکنا ہے آہا سنی کو شیر خدا جے تے تو حضرت علی دے لتر جل سکنا ہے تے موڑ آج لے تے جے نہیں نا تے موڑ نارگی ہوئی دماغ مست کلندر ابو بکر دا پیغام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر اور سن لو سیدی اعلیٰ حضرت خطاب رضیہ کے مسئلہ نہ لکھے ہوئے مزیمہ دار آپ نے فرمایا افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ باب عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ دا مسئلہ ہے باب عقیدہ کا مسئلہ ہے اور جے بندے دا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے نہ وہ ساڈا پیر بن سکتا نہ امام نہ نقیب نہ نعت خان نہ مولوی کوئی بھی نہیں حق ہے جیڑا بندہ ہے نعرہ لاوے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق وہ میرا پیر بھی ہے میرا امام بھی ہے میرا مولوی بھی ہے اور جیڑا ہے نعرہ نہیں لا سکتا وہ کدی سنی ہو سکتا ہاتھ ہلا کے دسو سنی ہو سکتا بالکل اعتراض ہے ساڑھے کرو انواق اپنی اوقات چ رہے تو جو بھی ہے نا اپنی اوقات چ رہے زیادہ ٹان ٹان کرنے دی لوڑ نہیں چونکہ سنیاں دا سٹیج ہے تو سنیاں دا عقیدہ ہے بس اختلاف کوئی کے پیچھے نہیں ہو سکتا جڑا ہوندا پیا ویسے اعلان کر دوں میں ہو فلانے دے وچوں ہاں تو ساڈے وچ بڑھدا کیوں او بیٹھے ہو حق ہے آپ کے بیٹھی ہے یہ مسئلہ ہے میرے آقا اول نے بسم اللہ اول نے مخلوقات پیدا ہوئی ہیں اول عالم ارواح چنوہاں بولیاں میرے آقا بولنا سنا کی ہو گیا وہ تیری آقا اول اگلی گل بھی سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑی اگلی گل اس کے تھری ابو بکر نال نے ترکڑے ہوتے سنیا فرمایا انا اول من تنشق القبر فرمایا قیامت والے دیہڑے جدو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نکلو قبر والے سارے تو پہلے میں محمد اپنی قبر چوں نکلا اوتھے بھی میرے نبی اول اگلی گل میں ہوں مٹھی کروں گا تو چیک کروں گا سنی کتنے بیٹھے فرمایا سب تو پہلے قبر چوں میں باہر آنا ہے میرے تو بعد کے نہیں آنا ہے وہ دا نام ابو بکر بیٹھے اور اگلے میں تیرا شوق پورا کر دیا قیامت والے دیہڑے سب تو پہلے حساب و کتاب ابو بکر دا ہونا ہے سبحان اللہ سب تو پہلے اور انداز پتہ کیا ہونا ہے جب حضرت ابو بکر کو پیش کیتا جائے گا اللہ کا سارا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ فرمائے گا حبیب اینو لے آیا تن من دن ہر شے تیرے تو قربان چکی تھی ہن حساب لاواں ایک منٹ زندہ بندہ بولے اگلی گل فرمایا حبیبہ دا حساب نہیں لینا بس تو نہ دا مول پا آج میں بڑے سا بولے صدقے جانا سنیا تو صدقے جانا مول پا میں رب دے سائے دا مول بولو بولو چھوڑ دارو آکے بازی لے گئے انہیں کہ تسی پنڈا نے چوک بیٹھے ہو گلی گلی نگر نگر اللہ کو اے سنیا دی محفل اے سنیا دی محفل صحابہ دا ذکر ہوئے تانے ٹھر جاندے نے اہل بیت دا ذکر ہوئے تانے ٹھر جاندے نے بلکہ جس لئے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگے مر تو کئی مر جاندے نے مرن تو مراد ہو نہیں کہ مرن کے بیٹی ہوگا نہیں مرن تو مراد آدھے نے یا رسول اللہ کدی تسانو بھی اسنا کے شہادت آ جائے تاجدار ختم نبوت مٹھے نہ ہو کیونکہ بابا خادم رضوی تو انہیں جگہ گیا سمجھ دی لوڑ نہیں ہے جزاک اللہ تشریف رکھیے ماشاءاللہ ذوق ہے 5-4 بندے نہیں بولے تو کپڑے کے رنگ میں پکائی بیٹھے مناسب وقت میں لایا دینے نہیں تو اس نعرے تے کیڑا مسلمان ہے جڑا نہیں بول سکتا دلے نہیں پہنا سمجھ آ رہی ہے لیکن جب میں بات کرتا میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کروں اور تو
تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے جڑی میں گل کر رہا ہوں سمجھو حضور اول نے بے شک پیدا ہونے دے اعتبار دے نال بھی عالم ارواح بولن دے اعتبار دے نال بھی بول دے آؤں ڈھیلے جناب قبر جدو کھل سی سب تو پہلے باہر آمن دے وچ بھی اگلی گل بھی سنیا میں بڑی مٹھی جہی بولیندا پیا آپ نے فرمایا انا اول من یحرق باب الجنہ فرمایا میں اسا میدان محشر دے سب تو پہلے جیڑا جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا اگر پوچھا جائے گا کون ہے محمد کھول جا سے اور کھلوتے ہی توڑے کانا سے آؤ صرف ایتھے نہیں اتھے بھی نبی اول میدان محشر آقا فرما دے انا اول شافع و مشفع فرمایا قیامت والے دن جنوں شفاعت دا حکم ملے گا سب تو پہلا وہ بھی میں تے جیدی شفاعت قبول ہونی سارے تو پہلے وہ بھی میں اول حضور ایتھے بھی اول حضور اوتھے بھی اول سبحان اللہ وہ اول ہیں کہاں کہاں کیا گنواؤں آپ کو یہ چند مقام گنوائیں تاکہ آپ کا ذوق بڑھ جائے جاگ دے بیٹھے ہوتے آخر فرما اول آخر وہ ہمارے حبیب آخر بھی ہیں اول بھی ہیں جو اول وہ آخر کیسے ہے میں کیا اکل ہوگے ساری دال سمجھ آ جائے آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی ہاں ایسے ہوتا ہے اول بھی ہوتا ہے آخر بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے میں محفل میں جہاں محفل سب سے پہلے جاتا ہوں اول ہوتا ہوں اور جب تقریر کر سب سے آخر میں کرتا ہوں میری بات نہیں سمجھے گئے ہو میں آپ سے گوٹ سمجھ گئے یہ میں نے آپ کو مثال دی یہ کیسے اول بھی ہو یہ صرف دیکھنا پڑتا کیسے اعتبار سے اول تھے اس اعتبار سے اب ذرا آخر سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بعثت کے اعتبار سے کیا بعثت کے اعتبار سے یعنی اللہ کی طرف سے جو خاص نبوت کا پیغام ہے وہ لانے کے اعتبار سے سب سے آخری سبحان اللہ انا آخر الانبیاء انا خاتم النبیین یہ مطلب ہے فرمایا ہم آخر ہیں فرمایا پیدا سب تو پہلے ہوئی سی عالم نور دے وچ اور اس تو بعد اللہ نے جسمانی بشری لباس سب تو آخر عطا فرمایا اس اعتبار دے نال حضور آخری سبحان اللہ توجہ نہیں فرما رہے اگر آپ جاگو دیکھیں ایک اور مسئلہ بھی سمجھا لا حضور صرف اس اعتبار دے نال آخری نہیں ہے نبوت اعلان دے اعتبار دے نال آخری ملن دے اعتبار دے نال حضور آخری نہیں پہلے نہیں سبحان اللہ جی جی نہیں توجہ فرما رہے آپ واہ 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 ہاں بات کہتے ہیں نبوت بھی نہیں 40 سال کے بعد میں کہا چالو چھوڑیا اکی رہیں گا کہ منہ دھو کے گوڑیا میری حدیث ہی بھول گئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل پوچھا گیا متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو سکتا تو نبی آئے کہ حضور نے نہیں فرمایا 40 سالوں تو بعد سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے فرمایا کنت نبی جب آدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام تے گاڑے اور مٹی دے درمیان سن میں تو اس ویلے بھی نبی ہوں سمجھ آ رہی ہے اعلان آپ نے 40 سالوں کے بعد فرمایا ایک الگ بات ہے ویسے بھی اللہ نے جڑے پہلے نبیوں کو کمال دیتے نا میرے نبی نو سارے دیتے عیسیٰ علیہ السلام نے 3 دیہڑیاں دے انت بھوڑے دے وچ آپ دی والدہ نے اشارت الیہ اشارہ کر چھڑیا فرمایا پوچھ لے کل کون ہے کدوں آیا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا اور نہ کہ جڑا بھوڑے پہ اے کیویں بولے گا آپ نے فرمایا با میں اشارہ کیتا ہے گلے سی او گئے کہ آگے پوچھو نے کون ہے آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا سبحان اللہ آپ نے فرمایا 3 دن جواب نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا بندہ ہاں مینوں اللہ کتاب دیتی ہے مینوں اللہ نبوت دیتی ہے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ہوے شانہ آڑا وہ یو تے 3 جاڑے دسے کہ میں نبی ہاں تے جڑا عیسیٰ سنے سارے دا امام ہوے وہ 40 سالوں تو بعد بڑے مولوی اکل دا علاج کروا اس کو سمجھ آئی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرمائے نا میں کیا کہہ مولوی اپنی عقل دا علاج کرا دوتے ہوئے زندہ باد زندہ باد اچھا کوئی بندہ ڈھلے میں کچھ ہو نہ جائے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا صرف تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہارا عشق جاگ جائے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے سمجھ آ رہی ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوز عقیدہ نہ رکھا کریں ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے اعتبار سے آخری ہے نبوت کے اعتبار سے اعلان اور آخری پیغام کے اعتبار سے آخری ختم نبوت کا سہرا بھی آپ کے سر پر ہے صرف اس بات
فرمایا میرا دین آخری دین ہے، اس اعتبار سے بھی حضور آخری ہے۔ فرمایا میری امت آخری امت ہے، اس اعتبار سے بھی حضور آخری ہے۔ میری کتاب آخری کتاب ہے، اس اعتبار سے بھی حضور آخری ہے۔ کس جہت سے بتاؤں؟ حضور اول بھی ہیں اور آخر میں ہے۔ آخر میں آئے اور پھر اتنی شان ہے۔ ایک مسئلہ سمجھا دو، سنی بندہ بولے دعا کوئی نہ بولے، سچ دوستو ضروری نہیں کہ کوئی ہستی آخر چاہے تو نشان ہی کوئی نہ ہو، آخر چاہنا بھی ایک شان ہے۔ تو مولا علی کے بارے کوئی اگر یہ آخر نہیں آخری خلیفہ نہیں ہے، آخر میں آنا یہ بھی کوئی شان ہے، مولا علی تو پہلے خلیفہ ہے، یہ تو غلط ہو گئی، علی کی شان گھٹ گئی، میں کہ چھنکنے اگر میرا نبی آخر چاہے کہ سارے تو شانہ ڈھیر ہے، تیری علی آخر چاہے تو بول ہے۔ سنی بولے، ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سنی۔ حسین یا حسن یا حسین دو یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اسی امام حسین کو کیوں چھڑیے بھائی؟ امام حسین امام حسن امام حسین تو بڑے نے، اور اگلی گل میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا امام حسن افضل نے امام حسین کو۔ سیدی اعلیٰ حضرت فتح رضی اللہ لکھا ہوئے میں ذمہ دار ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دسوئے نبی پاک دی بارگاہ کے دا وقت زیادہ گزرے ہے، فرمایا حسن دا چکے بڑا ہے، فرمایا جیدہ جتنا زیادہ وقت گزرے اتنے زیادہ شان ہے۔ جتنا وقت گزرے اور اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو جو حضرت نے لکھا وہ روایت سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ایک حدیث میں ہے الحسن لی والحسین لعلی، اللہ نے حسن مینو دیتا تو حسین علی نو دیتا۔ وہ بھی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، سبحان اللہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہے، سبحان اللہ۔ لیکن سنی دا سینہ ہی ہو جائے کدی تنگ ہوندہ ہی نہیں، تیری شان علی گل ہوئے سنی سینہ چوڑا کر دیا۔ اب کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے حضرت تیسرا امام حسن کی افضل، ویسے بلیٹھی والا پتر زیادہ پیارا تھا کہ نہیں ہوتا کہ سیدہ دا بلیٹھی والا تو حسن ہے، میرا سلطہ پہ نہ بولے جڑا جانے لگا۔ کیا سمجھتے ہو؟ یہ وہ حسن ہے جس کو گود میں بٹھا کے میرے نبی نے کہا تھا ان نبنی ھذا سید، اور میں میری جھولیت میں کھانا حسن ہے، اے میرا پتر ہے، اور فرمایا اے سید، اور باقی سیدہ نے تسی سید آکھیا ہے، حسن نو میرے نبی نے سید آکھیا ہے، اور فرمایا اے او حسن ہے لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ فرمایا دو مسلمان گروہوں کے درمیان پہلے لڑائی ہوئے گی اور پھر میرے حسن کے ذریعے دو مسلمان گروہوں کی صلح ہوئے گی۔ مسلمان گروہوں کی یہ سمجھ آئی، مسلمان بندے مسلمان، یہ دا مطلب یہ بھی مسلمان تھے وہ بھی مسلمان تے جڑا بک بک کرتا ہے پکا شیطان۔ سنی بولے سنی بولے سنی بولے سنی بولے۔ بس اوقات کی نہ واقعات میں آگے نا بعض لوگ حضرت امیر معاویہ دے بہت طرف گل سنو، سنی تہاڈا عقیدہ کیا ہے؟ سنیاں دا عقیدہ ہے ساڈے بزرگ نے سانو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ اسی انہاں دی گلاں وچ اپنی ٹنگاں اڑائیے۔ علماء نے فیصلہ کتاب لکھ دیتا ہے، فرمایا جڑا اختلاف ہویا نا یہ انہاں دی دشمنی دی وجہ تو نہ، یہ انہاں دی رائے اپنی ہاں انہاں دی اپنے ہاں، لیکن حضرت علی دی رائے حق، ساڈے علماء نے ہر شے بیان کی، حضرت علی دی رائے حق، حضرت امیر معاویہ دی رائے ایک اجتہادی غلطی ہے، لہذا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ دے نال بھی محبت تے کمال کرنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھی نہیں بولنا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ
کہ اگر انہوں کی دشمنی ہوتی نا تو اسی وہ فتوا لاویے جو سارا جہان یاد رکھے چونکہ دشمنی نہیں ہے انہوں کی رائے اپنی انہوں کی اپنی بس فرمایا رائے دے وچ اختلاف ہو سکتا ہے تو جدو دل صاف ہونے تو مڑ فتوا نہیں لگتا میں مثال دینا تواڈے گھر دے وچ اماں بابا بیٹھے ہیں آپس میں چپکلش ہو گئی ہے تمہیں پتہ ہے کہ ایتھے اماں صحیح بولتی پئی ہے تے ابا غلط یا ابا صحیح ہے تے اماں غلط ہے پتہ ہوتا ہے دسو اماں نوں گالی کر دو یا ابے نوں صحیح دسو جی بولو چوپڑا نہیں آئے کیوں اکھے ساڈے بزرگ ہیں میں کہتا مطلب کسی کی رائے تو ٹھیک ہونی ہے نا دشمن تو نہیں نہ بن گیا رائے صحیح ہے کسی کی صحیح کسی کی غلط لیکن اسی چھوٹے ہیں اسی بڑے کی غلط نہیں جانا یہ بات سمجھا کر تیرے گھر دے بزرگ ہوئے نا کہ انہاں دے مسئلیاں چ چوپڑا نہ تے جڑے اسلام دے بزرگ نے اوتھے نہیں چوپڑا یہ سنی کو سمجھ آئی ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ پیار کے ساتھ جیڑے بندے کی تقریر سن کے تمہیں لگے نا بھی نبی پاک دا بے ادب ہے یا بے ادبی سکھاندا ہے اہل بیت دا بے ادب ہے یا بے ادبی سکھاندا ہے صحابہ دا بے ادب ہے یا بے ادبی سکھاندا ہے ولیاں دا بے ادب ہے یا بے ادبی سکھاندا ہے سمجھ لو پکا بے غیرت ہے کبھی بھی وہ تقریر نہ سنیا ہے وہ پیچھے نہ چلے آئے رول جاسو رول جاسو رول جاسو اور جی تقریر سن کے تمہیں حضور دی محبت ودے صحابہ دی محبت ودے اہل بیت دی محبت ودے ولیاں دا پیار ودے سمجھ لیا کر بندہ بندے دا پوتر ہے بس میں سارے ہم کس کو سنے تو کس کو نہ سنے میں کہ جس کو سن کے تیرے اندر ادب آ جائے سن لے اور جس کو سن کے تیرے ان چار ہستیوں کے نبی صحابی اہل بیت ولی ان چار کے بارے میں جس کی زبان غلط ہو لوز ہو چار ہستیوں کے بارے میں سمجھ لے اے دا پیو اپنا نہیں چار بندے چپ کر گئے ہو کوئی رشتہ داری ہی نہیں تو بڑا ہاتھ جا کے بولتا صحیح نہ سبحان ایک منٹ صاحب ایک منٹ میں قسم چاہ کے آدھا پہ ہم حدیث سنا رہے ہیں اور میں علامہ احمد شیر صاحب کی بلاد دی مسجد الموصل بھی سنائی سے اور سن لو اور خدا دے بندے ہو اپنے سینہ پاک رکھو بزرگانیاں باتیں ٹنگا نہ رہو 1400 سال گزر گئے امام شافعی بڑی سونی گل لکھی اللہ نے جدو تواڈے جسم نوں بچا لیا تسی اپنی زبان نہ بچاوندے اللہ نے تواڈے ہتھاں تے پیراں نوں بچا لیا تسی زبان وچ پاوندے چپ ہو جاؤ بالکل کسی بزرگ بستی کے خلاف بکواس نہیں کرنی اور حضور نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم يطعن في احد منهم وخرج من الدنيا على محبتهم كان معي في الجنه يوم القيامه درجات سبحان اللہ وہ حدیث میں مزید مدار کنز المال اور یہ تقریباً 6 طرق دے نال روایت سبحان اللہ ٹھیک ہے اس تو زیادہ ہو سکتی شاید گھٹ نہ ہوئے فرمایا اے سن لے حضور دا پیغام جڑا حضور دا کی سنے گا جڑا کسی اور دا کو اسی مڑ یہودی عیسائی دے ذمہ دار تو نہیں نا میں مسلمان ہوں اللہ تے صحیح فرمایا جس نے میرے نال پیار کیتا جس نے میرے صحابہ دے نال پیار کیتا جس نے میری اہل بیت دے نال پیار کیتا جس نے میری بیویاں جڑیاں مومناں دیاں ماں نے انہاں دے نال پیار کیتا کسے دے خلاف حیاتی وچ بھوکیا نہیں حیاتی وچ بھوکیا نہیں ولم یطعن فی احد منهم کسے دے خلاف بھی زبان گندی نہیں کھولی ہے چپ رہا ہے فرمایا وخرج من الدنیا علی محبتہم ان سارے دے نال بس پیار کردا رہا ہے فرمایا قیامت والے دن جتھے میں ہوساں تھائی ساڈے نال پیار جاؤ پوری تقریر دا نچوڑ دیندا پے نے اکاری کدی بے ادب نہ بنی پاپا دا سبحان اللہ کیا بے ادب نہ بنی سمجھ آ رہی ہے اگر بے ادب بنے گا میں تینوں لکھ کے دینا اپنا ابا لاب تینوں نہیں لبے گا یہ کیوں کہہ دیو میں کہا میں صحیح کہہ رہا ان پاکاں دا جڑا بے ادب ہوندا ہے وہ پیو دا ہوندا ہے سوچی نہیں نا حق کے ہاں وہ محلے دی بہت کنے نہ تم دی بٹ بولو کہ کو فوت نہ ہو جاوے ہیں مشترکہ میں خبردار مسلمان دی کیا جرت ہے نبی پاک دے گھرانے تے زبان چکے مسلمان دی کیا جرت ہے نبی دے صحابیاں تے زبان چکے تو ہے کہ تیرا قد کیا ہے اپنی اوقات چراؤ ڈکی
نہیں تو اسی 1 منٹ تو پہلے ممتاز قادری بن جاتے اور یقین کرو جتھے جتھے پیغام دیتا ہے نا جی لوگ دعاواں دیتی ہیں یہ تاری صاحب نے جرت دے نال مسئلہ دسیا ہے کئی بندے راہ راستے آ گئے جتنے بیٹھے ہو اے موبائل تے چھلے مچھے مننے کڑمے کڑچے ڈون سن سن کے اپنے عقیدے بدلتے رہتے ہو خدا دا خوف کرو کبھی تسی کسی دیوار کے نہیں لکھا بیٹھے ہونا با علم با نصیب اوتھے لکھیا ہوندا ہے با ادب با نصیب کہ تیرے وچ ادب ہی کوئی نہیں کہ دس تو کو بندہ ہے کہ حضور دے گھرانے دا پیار ادب نہیں ہے اور تو کیڑے گھرانے دا پیار کرنا ہے حضور دے صحابیوں دے بارے تیرے ذہن شک ہے ابو بکر دے بارے شک ہے عمر دے بارے شک ہے کمال حضور نے فرمایا کہ ابو بکر عمر انج نے جے سر دے وچ اکھی ہوندیاں انج میری یقین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ اے میرے جملہ سنیا ہے میں تو گارنٹی نال حلالی خون بول سکتا ہے میرے نبی نے حضرت عمر کو مانگ کے لے آئے عمر نے کام خراب کرنا ہے تو نبی کبھی منگے نہ میرا نبی کبھی منگے نہ میرے نبی نے آنا نہیں منگیا نبی نے پتا اوے عمر اوے تیرے راہ کے ٹور پہ شیطان تے ٹور سکتا ہی نہیں جس کو سمجھ آئی ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ کیا بات ہم بیٹھے ہیں خبردار ہے عقیدے کے معاملے میں آج جتنے بیٹھے میں تو اے ہاتھ چاہ کے دستا پیا بے ادبیاں تو نکل آؤ کہتے تو نکل آؤ ادب والے راہ تے آ جاؤ کیا میں سارے بھائی ہاتھ چاہ کے ٹائٹ کر دیو کہ اسی ادب والے راہ تے آ سجے کھبے دیکھو بھی کس نے ہاتھ نہیں چاہے میں نے نام دسو وہ کون ہے تواڈے پنڈ دسو سارے سجے کھبے دیکھو سارے نہیں چاہے الحمدللہ الحمدللہ دیکھو سجے کھبے کو بیٹھا ہے بس اتنی بات ہے گرامی قدر حضرات یہ میری پوری تقریر کا نچوڑ ہے کبھی بے ادب نہ بنی کسی دا ایدے سن لے ہے جڑا بے ادب بنسی نہ تیرا سکون برباد ہوے مینوں آکھی تیرے گھر دے وچ یہ غیرت نہ ٹوٹ جاوے نا مینوں آکھی میں تو تیرے گھر دے شرابی نہ بنن تے مینوں آکھی زنا نہ گھر چ وڑے تے مینوں آکھی میں کوئی نہیں گل کردا پیا میں کسی وجہ تو کردا پیا جڑا پاکاں دا با ادب ہو جاوے نگاہ دی ہوندی ہے خدا دی قسم کس دا سلامت رہے تے جڑا بے ادب ہو جاوے او دی عزت لیلام ہو جاندی ہیں اس واسطے پاکاں دا بے ادب نہ بن تیری اوقات ہی نہیں ہے با ادب بن جا میں قرآن دی قسم چاہ کے آیا اوے ولیاں دا ادب کتا چا کرے تے جنت وچ ٹر جاندا ہے بولو گے سبحان اللہ توجہ ہے کدی بے ادب نہ بنی آج میری گل لٹ لے تینوں کسی مسئلہ دے چپ کرنا تو ساڈے نال گل کرے تینوں مطمئن کرنے میرے عزیز دوست جتنے تک اسی با ادب نہ پڑھیے کوئی اہل بیت نو مشکوک ٹھہرائی جاندا یقین کرو میں کراچی دے وچ ایک ریلی ویکھی وہ یزید دے نعرے پہ لاؤں لعنت ہے تہاڈا بیڑا کر کے بغیر تو یزید ایڈا تانوں چنگا لگدا ہے ہیں تانوں حسین نہیں نظر آیا جڑا نبی دے موڈیاں تے کھیڈدا رہیا یہ دے بارے نبی نے فرمایا جنت دے جواناں دا سردار ہے یزید دے نعرے لاؤنا اور میں دیکھیا خدا دی جبی قسم لوگ بھوک دے نے نبی پاک دے صحابہ حضرت ابو بکر عمر عثمان نو حضرت امام حسین کربلا گئے میں ویڈیو بنی بھی میں چیلنج کرتا پیا آپ کربلا کلے نہیں شہید ہوئے آپ دے 5 بھرا ہور بھی سن جنے ماں دا دودھ پیتا ہے نا سپیکر تے آ کے مینوں باقی 5 دے نام سناوے میں کر دے ہو میں دس دینا جڑے باقی 5 بھرا نال ایک دا نام ابو بکر آئی سنی ہاتھ نہیں تلے رکھ سکتا سنی نہیں رکھ سکتا ایک دا نام عمر آئی ایک دا نام عثمان آئی جس کو سمجھ آئی بولے سبحان اللہ پیار کے ساتھ سمجھداری سے بات کر رہا ویڈیو بن دی پئی ہے لوگ کے میں ویسے کبھی تقریر نہیں کی تھی بات کرو ہمارے ساتھ اور یہ سنیے تمہارے لیے ہے تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ
میں رب کعبہ دی قسم چاہ کے آنا اتنا ماندہ پیار ہے تو سوچ بھی نہیں سکتے خدا تنا ہے خدا تنا ہے اپنے آپ کو سنبھالو امام علی مقام نے میدان کربلا نماز نہیں چھڑی آج نماز پڑھتا کوئی نہیں صحابہ سے بات بات ہو رہی ہے اہل بیت سے بات بات ہو رہی ہے صحابہ کرام نے اپنے جانوں سے نظرانے دیتے حضور کی عزت واسطے آج لوگ صحابہ کرام کے خلاف ہو گئے کیوں بھائی بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نا مینار پاکستان تقریر پہ کریں آپ نے بڑی سونی گل کی تھی آپ نے فرمایا ہوئے کچھ لوگ ہیں جڑے صحابہ نو بہت ایڈی سونی گل کی تھی فرماتے ہیں صحابہ کرام نے اپنی جان مال اولاد گھر بار حضور واسطے چھڑیا ہے اور اپنی جاناں قربان کیتیاں ایک زخم لگے ہوندے سن حضور فرماتے ہیں جنگ تے جانا تے کدی انہاں یہ نہ آکھیا بھی حضور اسی نہیں کرتے جو چلے جاندے ہیں فرمایا آج جڑے صحابہ نو بھوک دے ہو تسی صحابہ دا حق کی بھول گئے ہو کتنی بڑی بات کی تھی اوے تسی صحابہ دا حق کی بھول گئے ہو اور جڑے مر زیادہ بات کرتے ہیں انہاں دے بارے میں وہ جملہ بولیا تاریخی جملہ صحابہ کرام کے خلاف بول فرمایا در در حق تے ہو مار جانو پہ گئے ہو صبا نبی جان صبا نبی جان صبا نبی جان صبا نبی جان گرامی قدر حضرات میں جڑی بات عرض کردا پیا میں تانوں مسجد وچ بیٹھا تانوں میں صحیح گل دسدا پیا حضرت امام علی مقام نے نہ نماز چھڑی اور نماز ہمیں 5 پڑھ دیا کوئی سن لا کے گل کر 5 پوریاں کر کتنیاں 5 قرآن نہ لیڈا پیارے نے تے چڑھ کے بھی پڑھیا ہے میں کہا پوتر یہ قرآن غلط ہوندا حسین کدی پڑھے نہ پڑھے میں تینوں نہ بھی کھاواں کتاباں دے وچوں جو چور دی سزا میری آپ نے اپنی عورتوں کو آخیا فرمایا نہ بے پردہ ہونا تو نہ بے صبری کرنی ہے بس فرمایا بس یہ جو کچھ بیان کیتا جاتا ہے نا بہت کئی لوگ اگے ٹپ جاتے ہیں بالکل اتھے یزیدیاں کوشش کی تھی پورے ظلم دی پر اللہ نے حسین کو چھان دیتی ہے نیزیاں تے چڑھ کے پھر بھی میرا لائن پاس بات سمجھ آئی بھائی آپ نے فرمایا کوئی عورت بے صبری دا مظاہرہ نہ کرے چپ ظاہر سی بات ہے جب امام نے روکیا کون بے صبری کر سکتا امام نے روکیا کون پہ پردہ ہو سکتا ہے اگر امام آپ دی سیرت چلی کھاواں دینا گل کرو تو یہ ہے کہ مڑ حسین نہیں پڑھنا پانچ نمازاں رب دا قرآن بیبیاں دا پردہ صبر اور آپ دین والے پاسے لے کے اللہ اللہ تے خیر صلی بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی یہ ہے یزید کیوں بھائی حضرات علماء جتنے بیٹھے ہو بھائی بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی صحابہ دا دشمن اہل بیت دا دشمن مسجد نبی دا دشمن مسیتاں دا دشمن وہ کون ہے یزید تو میں کیا آج کوئی بندہ شرابی بھی ہوئے کبابی بھی ہوئے صحابہ دا گستاخ بھی ہوئے اہل بیت بھی ہوئے مسیتے بھی نہ پڑھے تے بعد 10 محرم امام حسین دیا دیگاں پکاوے گوڑے یا کام یزید والے دیگاں حسین دیاں سارے بولو سارے بولو سارے بولو آخری بات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں جو وقت دیا تھا نا اس سے میں 20 منٹ اوپر چلا گیا آپ کو جانا میں نے نہیں تھا لیکن آج موضوع کچھ ایسا چھڑ گیا میں نے کہا ایک عقیدہ بچ جائے میری دنیا بھی سمجھ جائے گی میری آخرت بھی سمجھ جائے گی ایک عقیدہ بچ جائے اور جتنے من سے مزاج لوگ بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کر کے دسو سواد آیا کہ ہاتھ کھڑے یہ مطلب یہ ہے غلاماں دے دلاں دی زمین بڑی پیاری زمین ہے ادب اور پیار اور محبت اور عشق کو سننا چاہتے ہیں گرامی قدر حضرات امام پاک دے غلام بن نمازی بن قرآن دی تلاوت کر کمیٹی والے جوانہ بہت اچھا کیتا ہے کمیٹی والے آدھے بھی ساری کمیٹی کا کوئی نام رکھی جاؤ جہاں نا اسی پنڈ سطح تے کام کریے میں تمہیں 1-2 مشورے دے دوں گا کمیٹی کا نام رکھ لو بزم رضا اعلیٰ حضرت کا نام ہی تمہیں ترکڑا کر دے اپنے علماء جڑے نے صحیح العقائد انہاں دے نال رابطہ رکھو اور کام ہی ہو جائے کرو جڑے کام آندے نے سارے کمیٹی دے 11 یا 12 جڑے رکن ہو پہلو تو سارے مسجد تے جا کے نماز پڑھو سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد پہلے نماز پہلو تو مسجد تے نماز پڑھو اس بعد رب دا قرآن پڑھو اس تو بعد
ہر کھمبے دے تے پیپل آ دے او تے لکھ دیو مقدس اوراق اللہ رسول دے ناماں دی توہین نہ ہوئے سارے کاغذات وچ اچھے جڑے جناتے اچھے کلمات لکھن شہید ہو جاتے ہیں انہاں نے تساں رب رسول دے نام دی حفاظت کرو رب تہاڈی حفاظت کرو تیسرے نمبر تے کوئی غریب گھر دو چار ویکھ کے نا انہاں دی خدمت کرنا شروع کرو ہاں کیمرے نہ لے کے جانا اخباراں دے نام اعلان نہیں کرنا لوگ تو غریباں دا تماشا بناندے ہیں بے شک تینوں پتہ ہوے تیرے رب نوں پتہ ہوے بس بے شک سبحان اللہ کوئی غریب ہے انہوں دوائی لے کے دیو اے 11 چھوڑ میرا پتر 11 چھوڑ اپنی کمیٹی دے وچ